ایران نے سابق وزیر خارجہ سید کمال خرازی کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ کی شہادت کی سرکاری سطح پر تصدیق کر دی گئی۔ کشیدگی میں خاتمے کا مشن، خطے میں ہوگا امن، پاکستان کا ثالثی کا شاندار کردار۔ تہران واشنگٹن مہمان، اسلام آباد بنا میزبان۔ دنیا بھر میں پاکستان کی ثالثی کے چرچے، اسلام آباد دنیا کا مرکز نگاہ بن گیا۔ ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے اہم بیٹھک آج ہوگی۔ وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد پہنچیں گے۔ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ ایرانی وفد آج رات پاکستان پہنچے گا۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر غالباف کریں گے۔ امریکی وفد 2 حصوں میں پاکستان آئے گا۔ پہلے مرحلے میں اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر، پھر نائب صدر جے ڈی وینس آئیں گے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی انتظامات مزید سخت، شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے تیاریاں مکمل۔ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے مذاکرات کی کامیابی کے لیے کمر کس لی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی بیٹھک، وفاقی وزراء سمیت عسکری قیادت کی بھی شرکت۔ اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ شرکاء کا اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار۔ جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو بھی بھرپور خراج تحسین۔ شرکاء نے کہا، جنگ بندی پر پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ امن کا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ مجرمانہ جارحیت کرنے والوں کو آزاد نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای کا دشمنوں کو واضح اور دو ٹوک پیغام، کہا شہداء کے خون کا بدلہ لیں گے، آبنائے ہرمز کے انتظام کو ایک نئے مرحلے تک لے کر جائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی باطل قوتوں کے جھوٹے وعدوں سے خبردار رہنے کی ہدایت۔ جنوبی ہمسائے ممالک کو پیغام میں کہا، آپ ایک معجزہ دیکھ رہے ہیں، درست سمت اختیار کریں۔ وزیر اعظم اور امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کے درمیان رابطہ۔ امیر قطر نے کہا، ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ شہباز شریف کا لبنانی ہم منصب سے رابطہ، لبنان کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کی مذمت۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے حملوں کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون طلب کیا۔ وزیر اعظم کا بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے رابطہ۔ شاہ حمد نے پاکستانی کوششوں کی تعریف کی۔ فرانس کے صدر میکرون نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر مبارکباد دی۔ آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسٹین اسٹیفکر نے بھی شہباز شریف سے گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی کاوشوں کی بھرپور تائید و حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ لبنان پر حملے، جنگ بندی کی خلاف ورزی، حملے جاری رہے تو مذاکرات بے معنی ہو جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، کہا اسرائیلی کارروائیاں خطرناک اور عدم وابستگی کی علامت ہیں۔ صہیونی ریاست کی بار بار جاری جنگ بندی کے ابتدائی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اپنے لبنانی بھائیوں اور بہنوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حملے نشاندہی کرتے ہیں کہ معاہدوں کے حوالے سے سنجیدگی اور دیانتداری کا فقدان ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا، امریکہ کو لبنان میں قتل عام بند کروانے کے لیے اسرائیلیوں کو رضامند کرنا ہوگا۔ ہم نے سفارتکاری کو ایک اور موقع دینے کے لیے جوابی کارروائی نہیں کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا، لبنان کی شمولیت کے بغیر جنگ بندی کا کوئی تصور نہیں۔ امریکہ کا اسرائیل کی حمایت میں جنگ جاری رکھنا بے وقوفانہ فیصلہ ہوگا۔ ایران کسی بھی صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پیغام، سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، اتوار سے اسرائیلی وزیر اعظم کا مجرمانہ ٹرائل دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ خطے میں جنگ بندی انہیں جلد جیل پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ صہیونی فوج کے دوسرے دن بھی لبنان پر وحشیانہ حملے، شہری آبادیوں پر شدید بمباری سے مزید درجنوں افراد شہید، متعدد زخمی۔ 2 دن میں شہداء کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کا حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کے سیکرٹری اور اعلیٰ کمانڈر سمیت 200 مزاحمت کاروں کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حزب اللہ نے مقبوضہ علاقوں پر درجنوں راکٹ داغ دیے۔ جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹرمپ کی ہدایت پر لبنان کے خلاف حملوں میں کمی کا اعلان۔ نیتن یاہو کے مطابق امریکی صدر نے ہدایت کی ہے کہ لبنان پر حملوں کو کم کریں تاکہ ایران کے ساتھ نازک جنگ بندی کو بچایا جا سکے۔
नेतन्याहू ने कहा कि काबीना को हिदायत दी गई है कि जल्द अज जल्द बराह रास्त बातचीत का आगाज़ किया जाए। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने कहा, इसराइल के साथ जंग के खात्मे का वाहिद हल फौरी जंगबंदी और बराह रास्त मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान की जानिब से लेबनान पर इसराइली जारहत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि आलमी बिरादरी लेबनान पर इसराइली जारहत रुकवाने के लिए फौरी इक़दाम करे। बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक का लेबनान में भी जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, जापान समेत दीगर ममालिक के रहनुमाओं ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। कहा, पाकिस्तान और दीगर शराकतदारों का शुक्रिया अदा करते हैं, लेबनान में भी जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया। कशीदगी कम करने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए सफारती कोशिशों को तेज़ करना ज़रूरी है। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू, करीबी राब्तों पर इत्तेफाक। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। इसहाक डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत। कुवैती वज़ीर ने इब्तदाई सीज़ फायर का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का यूरोपीय ख़ारजा पॉलिसी चीफ से भी राब्ता। काया क्लॉस ने पाकिस्तान की हिमायत का इरादा किया। इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के जंगबंदी में अहम किरदार का एतराफ़। आलमी मार्केटों में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। ब्रेंट ऑयल $96 फी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मनफी रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 293 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,65,517 पॉइंट्स पर बंद। कराची में सुपर हाईवे के करीब गड्ढे में डूबकर बहन भाई जाँ बहा। शनाख्त 8 साल अख्तर और 9 साल नादिया के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मरने वाले बच्चे खाना बदोश थे, गड्ढे में नहाने गए थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से तबाही। सैलाबी रेलों, लैंड स्लाइडिंग और मकानात के मुनहदम होने से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। कुरम में मकान गिरने से 4 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। शब कद्र में सैलाबी सूरत हाल, मकानात और फसलें मुतासर। मरी में लैंड स्लाइडिंग से शाहराहें बंद। बलूचिस्तान में बारिशों और यालाबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद, लोग मुश्किलात का शिकार। और PSL सीजन 11 के दिलचस्प मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलर्स को आउट क्लास कर दिया, 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 101 रन का हदफ बासानी 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। लाहौर की पूरी टीम सिर्फ 100 रन पर ढेर हो गई थी। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 159 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से हरा दिया। कराची किंग्स की टीम 87 रन पर ढेर हो गई।